الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرفاء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس إلى يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام دوستو، گزشتہ دنوں کی طرح آج ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ اذان سے متعلق ہے کہ اذان کب مشروع ہوئی. شروع میں نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جاتا تھا اور مؤذن کے فضائل کیا ہیں، اسی طرح اذان اور مؤذن کے آداب کیا ہیں، کیونکہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے. اور اذان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے لغت کی کتابوں میں تو اذان کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا، لیکن شریعت کے اندر اذان ان مخصوص الفاظ کے مجموعے کا نام ہے جو مسلمانوں کو باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں یا پکارے جاتے ہیں. وہ الفاظ جو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکیں، ایسے کلمات اذان کہلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوا کہ کیسے لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے. آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ بھائی میری خواہش ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے باجماعت نماز پڑھائی جائے، لیکن ان کو بلانے کا طریقہ کیا ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے تک اذان ابھی تک مشروع نہیں ہوئی تھی. ابھی تک لوگوں کو بلانے کا کوئی خاص طریقہ اسلام میں سامنے نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں. ایک صحابی نے مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کسی بھی نماز کا وقت ہو نا تو اس وقت ہم ایک بڑا سا جھنڈا لیتے ہیں، وہ کھڑا کر دیا کریں گے، لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے تو نماز کے لیے آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا. ایک مشورہ یہ سامنے آیا
کہ بھئی جب نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آگ جلا دیں گے، اس کا دھواں اٹھے گا، کچھ روشنی کو دیکھ کے آ جائیں گے اور کچھ دھوئیں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بھی پسند نہ آیا۔ آپ نے فرمایا یہ آگ جلانا تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تیسرا مشورہ یہ سامنے آیا کہ یہودیوں کی طرح ایک سینگ اس کو بجایا جائے باجے کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ ایک مشورہ یہ سامنے آیا کہ جیسے عیسائی لوگ ناقوس بجاتے ہیں، اگر وہ بجا لیا جائے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ مطلب کہ ان چاروں طریقوں میں سے بھی کسی طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی، اسی فکر میں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ، بڑے صحابہ بھی اسی فکر میں تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی سوتے ہیں، ان کو خواب آتا ہے اور خواب میں اذان اور اقامت کے یہ جو الفاظ آج بولے جاتے ہیں، جن الفاظ سے ہم اذان دیتے ہیں اور جن الفاظ سے ہم اقامت پڑھتے ہیں، یہی الفاظ ان کو خواب میں سنائی دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے۔ تو جب صبح ہوتی ہے، ان کی آنکھ کھلتی ہے، یہ دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ رات اسی پریشانی میں سوئے تھے۔ دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا چند کلمات خواب کے اندر سکھائے گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر اذان نماز کے لیے بلانے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کر لیا جائے تو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ آپ نے اذان بھی سنائی اور اقامت، یہ جو مؤذن تکبیر کہتا ہے جماعت سے پہلے، وہ بھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ تیرا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور سچا ہے، تیرا یہ خواب اللہ کی طرف سے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، حضرت بلال کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ انہی الفاظ کے ساتھ اذان دے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خواب کس کو آ رہا ہے؟ تو حق بھی ان کا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے جاؤ بھائی نماز کے لیے اذان دو، بڑے اچھے الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ میرے بلال کو بلاؤ، غلام ابن غلام ہے، حضرت بلال کے والد بھی غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ رنگ کے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے بلال کو بلاؤ، اس کو یہی الفاظ سکھاؤ اور انہیں کہیں کہ پانچوں نمازوں کے لیے یہی الفاظ کہا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی اور اذان کے لیے بلند آواز پسند فرمائی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبداللہ بن زید کو منع کر دیا حضور نے، مطلب یہ مقصد یہ تھا کہ اذان دی جائے اور اونچی آواز میں دی جائے۔ اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑی اونچی آواز کے مالک تھے، انہیں کہا گیا تو انہوں نے پھر اذان دی۔ اس دوران جیسے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کو خواب آیا نا، حضرت عمر اور اس طرح چند اور صحابہ کرام کو بھی یہی خواب بعینہ ہی اذان اور اقامت خواب کے اندر سکھائی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے، کہا یا رسول اللہ چند ایک الفاظ مجھے خواب میں بتلائے گئے، دکھائے گئے ہیں، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے عبداللہ بن زید نے مجھے وہ الفاظ سنا دیا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کی تائید فرمانا کہ آپ کا خواب سچا ہے، یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے
یہ الفاظ سکھلائے جا چکے تھے اس رات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خواب میں یہ الفاظ سکھا کر ان کی فضیلت بھی سامنے لے آئے. یوں پہلی بار اذان حضرت بلال نے دی اور سب سے پہلے مؤذن جو نامزد ہوئے اسلام کے اندر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور یہ یاد رکھو کہ اذان کا حکم کیا ہے. اذان پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے دینا سنت موقدہ ہے. جیسے آپ سنت موقدہ پڑھتے ہیں اسی طرح یہ اذان سنت موقدہ کی طرح سے ہے. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مؤذن کتنے تھے یہ چند ایک باتیں پہلے کر لیں, اس کے بعد آداب کی طرف آ ذہن میں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی مؤذن تھے نا, جس طرح ہماری مسجد میں کوئی وہ 4 خصوصی مؤذن ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مؤذن 4 کتنے؟ نمبر 1 حضرت بلال رضی اللہ عنہ, نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ, یہ نابینا صاحب. نمبر 3 حضرت سعد بن عائز رضی اللہ عنہ, حضرت سعد. اور نمبر 4 حضرت ابو محذورہ, میم ح زال واو ر ہ محذورہ رضی اللہ عنہ. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں مؤذن مقرر تھے. حضرت سعد مسجد قباء کے مؤذن تھے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے. اور حضرت بلال کو اللہ نے بڑی عمر دی, مسجد نبوی میں بھی اذانیں دیتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو انہوں نے چھوڑ دی, مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایک روایت میں آتا ہے پھر ایک دفعہ مدینہ میں آنا ہوا تو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب خواہش ظاہر کی تو نہیں دیتے تھے اذان, اور ان کی لاڈلوں کی جب خواہش سامنے آئی تو انہوں نے اذان دینا شروع کر دیا. اور پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ دوران اذان ہی غشی آ جاتی تھی, بے ہوش ہو جاتی تھی محبت رسول کی وجہ سے. مختصر حضور کے خصوصی مؤذن کتنے تھے؟ حضرت بلال, حضرت عبداللہ ابن مکتوم, حضرت سعد اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی. روایات میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ میرا خیال ہے ان 4 مؤذنوں میں سے جو سب سے لیٹ مؤذن بنے, جن کو یہ مؤذن رسول ہونے کا مقام ملا, وہ حضرت ابو محذورہ ہے. یہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا واقعہ یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے واپسی پر ایک جگہ پہ مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا, تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو فرمایا کہ اذان دو. تو یہ ابو معذورہ خود روایت بیان کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, نوجوان تھا, ہم چند دوست وہاں پھر رہے تھے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی نفرت تھی. معاذ یہ اپنے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابو محذورہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلمانوں سے, حضور سے, اذان سے, اسلام سے میرے اندر کیا تھی؟ ہوا یوں کہ انہوں نے اذان شروع کی, ہم نے ازروے مذاق تمسخر کے مذاق اڑانے کے لیے ہم نے کیا شروع کر دیا, بچوں نے بھی ساتھ ساتھ اذان کے کلمات پڑھنے شروع کر دی. میری آواز اونچی تھی, میری آواز اور بچوں میں سب سے زیادہ بلند تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ بچے بھی اذانیں دے رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ.
ہم پکڑے گئے، ہم سب کو حاضر کیا گیا. جب ہم سامنے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تم میں سے بلند آواز میں کون اذان دے رہا تھا؟ تو سب دوستوں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میری طرف. یہ ابو معذور ہے. میں فرمایا اچھا تو کھڑا ہو جا باقی چلے جا. کہتے ہیں اس وقت بھی میرے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی. میرا دل حضور کی محبت سے خالی تھا، دین کی محبت سے خالی تھا، اذان سے بھی معذلہ نفرت تھی. اب پھنس چکا تھا میں. جب میں ایک اکیلا رہ گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی وہی کلمات کہو جو آپ نے کہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھاتے گئے اور میں ساتھ ساتھ، لیکن دل سے نہیں پڑھ رہا تھا. حضور پڑھا رہے ہیں اور میں وہی الفاظ کو دہرا رہا ہوں. اذان مکمل ہو گئی، ابھی بھی دل صحیح نہیں. اذان مکمل ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ میرے سر کے بالوں کے اگلے حصے پر یوں رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر پھیرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو معذور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے ناف تک لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ بولے بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیکا. اے بچے اللہ تعالیٰ تیرے اندر بھی برکت دے اور تجھ پر بھی برکت نازل کرے. اللہ تیرے اندر بھی برکت دے اور تجھ پر بھی برکت نازل کرے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 3 بار دعا دینا تھا، میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. جو نفرت دین کے خلاف، جو نفرت حضور کے خلاف، جو نفرت اذان کے خلاف میرے دل میں بھری ہوئی تھی، وہ نفرت تو محبت میں بدل چکی تھی. تو میرے دل کی کیفیت، دل کی دنیا ہی بدل گئی. کیا بدلی؟ تو میں نے پھر گویا مسلمان ہو گیا. تو میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے نا مسجد حرام کا مؤذن مقرر کرنے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آج کے بعد بیت اللہ مسجد حرام میں تو اذان دیا کرے گا. تو یہ چوتھی مؤذن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے. اب جب اتنا اونچا کام ہے تو اس کے لیے آداب بھی ہیں. اب کچھ آداب تو ایسے ہیں جو مؤذن میں ہونے چاہیے اور کچھ آداب جو ہیں وہ اذان سے متعلق ہیں. مؤذن کے لیے مسلمان ہونا شرط، مسلمان ہونا. نمبر 2 مرد ہونا شرط. نمبر 3 عاقل بالغ ہو، یہ مؤذن کے لیے شرط ہے. نیک ہو، متقی ہو. اگر کوئی بچہ قریب البلوغ ہے اور عقل مند ہے، اذان کے آداب سے واقف ہے، بوجہ مجبوری اگر اس نے اذان دی تو ہو جائے گی. کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان مرد سمجھدار باشرہ وہ اذان دے. اور دوسرا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو مؤذن کے لیے شرائط. اب اذان کی شرائط کیا ہے؟ اذان کی پہلی شرط یہ وہ وقت کے اندر، ایسے نہیں ابھی 10 منٹ رہ گئے ہیں وقت شروع ہونے میں ہم نے اذان دے دی. گویا اذان ہوتی ہے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے، بلانے کے لیے. ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا تو اذان دے دی. لوگ تو غلط وقت میں نماز ہی شروع کر دیں. تو اس لیے وقت کا ہونا شرط ہے کہ وقت شروع ہو چکا ہو، وقت کے اندر اذان ہو. اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے تو دوبارہ دینی پڑے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ اذان کے الفاظ ترتیب کے ساتھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے اسی ترتیب سے، جیسے آج کل ہمارے موضوع دیتے ہیں اسی ترتیب سے دیے جائے. ترتیب کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. اور ایک شرط یہ ہے کہ پے در پے
ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، لیکن اتنی دیر ہو کہ مؤذن کے کلمات کا، الفاظ کا جواب دیا جا سکے، سننے والے جواب دیں۔ اب اذان کا جواب کیسے دینا ہوتا ہے، کن الفاظ سے دینا ہوتا ہے، وہ تو ہم آئندہ کلاس میں بیان کریں۔ اذان کا جواب کیسے دینا ہے، اذان کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اقامت کا کیا طریقہ ہے، کیا یہ مؤذن کا حق ہے، یہ کوئی دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اب جب مؤذن اذان کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اذان کے لیے چند ایک آداب، ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جتنا عظیم کام ہوتا ہے اس کے لیے آداب بھی اتنے ہی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مؤذن باوضو ہو، باوضو ہونا مستحب ہے مؤذن کا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف اس کا رخ، قبلہ کی طرف اس کا۔ تیسری چیز کہ وہ اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیوں کہا، کیوں حکم دیا کانوں کو، انگلیوں کو کانوں میں دینے کا حکم کیوں دیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، حکمت یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس سے مؤذن کی آواز جو اذان کی ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ آپ نے آپ کو کم سنائی دیتا ہے نا تو پھر بندہ اور زور لگا کے اونچی آواز سے۔ اس کے ساتھ ایک ادب یہ ہے کہ اذان کی کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے تاکہ سننے والے اذان کی کلمات کا جواب دے سکیں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچے مؤذن تو اپنے چہرے کو دائیں طرف دونوں دفعہ، اور جب حی علی الفلاح بولے تو اپنے چہرے کو بائیں جانب، جیسے ہمارے مؤذن کرتے ہیں۔ ہاں ایک اور فرق ہے، صبح کی اذان میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مشکات شریف میں آتی ہے کہ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع تھا، اور اس کے بارے میں ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فجر کی اذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں نہیں پہنچے تھے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ اٹھیے نماز پڑھائیے یا پڑھیے، تو آپ کے منہ سے نا یہ جملہ نکل گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا اے بلال کیسا اچھا جملہ بولا، اے بلال تو نے کیسا اچھا جملہ بولا۔ آج کے بعد صبح کی نماز میں، صبح کی اذان میں اس جملے کو بھی بولا۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور نے مجھے صبح کی نماز سکھلائی تو مجھے بھی یہ کلمات سکھائے گئے۔ یہ چند ایک آداب تھے جو موٹے موٹے تھے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے بندہ اذان دے سکتا ہے؟ مستحب تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے مؤذن وضو کرے، لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے اذان دے دی تو پھر بھی اذان اس کی ہو جائے گی۔ ہاں بندہ ناپاک بندے کی اذان نہیں، وضو کے بغیر بہرحال کفایت کر جائے گی، لیکن اس کو عادت متواترانہ نہیں بنانا چاہیے کہ جب بھی اذان دینی ہو تو بغیر وضو کے اذان دے، اور یہ بہت فضیلت والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہے نا ان کی گردنیں دوسرے لوگوں سے اونچی ہوں گی، لمبی ہوں گی۔ تو لمبی گردنوں کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح لمبی ہوگی گردن، اس طرح لمبی نہیں، لمبی گردنوں کا یہ مطلب ہوگا یہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی اعلان کو بآواز بلند پکارتے تھے اور ان الفاظ کو ادا کرتے تھے، تو قیامت کے دن ان کا مقام مرتبہ تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ یہ واضح سب سے اونچے نظر آئے گا۔
دنیا میں اللہ کے کلمات کو انہوں نے اونچا کیا، اللہ نے قیامت والے دن ان کے مقام اور مرتبے کو اونچا کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جن ہو یا انسان یا کوئی بھی چیز، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، شہد لہو یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ تمام چیزیں، چاہے وہ انسان تھے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے کوئی بھی چیز، جاندار بے جان، اس مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے نے تیرا نام بلند کیا تھا، آج اس کی بخشش کر، آج اس کی مغفرت کر۔ مؤذن کا اتنا مقام ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جو مؤذن ہوتا ہے نا، اس کی قدر ہمارے دل میں ہوتی کوئی نہیں، اور اللہ کے ہاں مؤذنین کی بڑی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، ایک بندہ جس نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اذان دی، اللہ فرماتے ہیں کتب له براءۃ من النار، ایسے شخص کو جہنم سے برات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو 20 30 سال سے باقاعدگی سے اذانیں دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے تو کل قیامت والے دن قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو اذان کی کلمات اس کی زبان سے جاری ہوں گی۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ تو جب اتنا بڑا کام ہے، اس کے آداب کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ اتنا دور بھاگتا ہے جتنا کہ مقام روحا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام روحا جتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ روحا مقام مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ کتنے میل؟ 36 میل مدینہ سے دور۔ یہ کلومیٹر کتنے بنتے ہوں گے؟ یہ تقریباً 53-54 کلومیٹر بنتا ہے کہ جب اذان کی آواز شیطان کے کانوں میں جاتی ہے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اتنا دور بھاگتا ہے اس آواز سے جتنا کہ مقام روحا مدینہ سے 54 کلومیٹر دور تک یہ بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم کام کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔